من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔ اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ کر دیتا، لیکن راہ بلاتا ہے جس کو چاہے اور سجاتا ہے جس کو چاہے، اور تم سے پوچھ ہوگی جو کام تم کرتے تھے، اور نہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دھوکہ آپس میں کہ پھسل نہ جائیں کسی کا پاؤں جمنے کے پیچھے، اور تم چکھو سزا اس بات پر کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے اور تم کو بڑا عذاب ہوا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ النحل کے 13ویں رکوع کی متوسط آیات اور ان کا ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ رب کائنات نے تلاوت کردہ آیات میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اللہ کے قبضہ قدرت میں ایک معمولی سا کام تھا کہ اگر پوری امت کو ایک فرقہ بنا دیتے، امت واحدہ، پوری دنیا کے لوگ کلمہ توحید پر ہوتے، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں تھا۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے لوگ دنیا میں تشریف لائے سب قدرت خدا بندی کے پیروکار تھے۔ ہر ایک نے تسلیم کیا کہ ہمارا رب واحد ہے، کسی کے درمیان کوئی جھگڑا نہ تھا۔ نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو لوگوں نے مختلف چیزوں کو خدا ماننا شروع کر دیا، تو پھر اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے ساتھ لوگ شریک ٹھہراتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے امت واحدہ، ساری کی ساری ایک ہی امت بنا دیتے، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن میرے رب کی عجیب قدرت ہے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے سجھا دے، جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، نہ ماننے والوں کے پاس بہت کثرت سے تشریف لے جاتے، جہاں چند لوگ جمع ہوتے آقا علیہ السلام ان میں تشریف لے جاتے، انہیں سمجھاتے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے وہ استہزاء مذاق کرنے لگ جاتے کہ آپ تو ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں بلا رہے ہو کہ جن کا وجود آج تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اس خدا کو ہم سجدہ کیسے کریں کہ جس خدا کو ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی بہت زیادہ ہے، اس تھوڑی زندگی میں بن دیکھے ایمان لے آؤ، الذین یؤمنون بالغیب، اور آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے گی، مفلحون میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے بات کو نہ مانا، تو میرا رب ارشاد فرمانے لگا کہ اے پیغمبر آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، عمل پہ کھڑا کر دینا آپ کے ذمے نہیں۔ پھر میں جس کو چاہوں گا وہ جو آپ کی محبت اپنے دلوں میں رکھتا ہے، تو اپنے دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت رکھے گا، اللہ اسے اسلام کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ اسلام پہ چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن چلتا اس نظریے سے ہے کہ میں اسلام کو پرکھوں کہ یہ مذہب کیسا مذہب ہے، تو میرا رب ایسے لوگوں کو دھتکار دیتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور فرمایا کہ تم سے پوچھ ہوگی جو کام تم کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے جب راہیں متعین کر دی
کہ ہر ایک کی راہ الگ الگ، تو پھر کسی سے پوچھنی ہوگی۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے میں پوچھوں گا کہ آپ کے پاس تو پیغام پہنچانے والے لوگ آئے تھے، تو کس چیز کے گھمنڈ نے آپ کو اکڑ میں رکھا کہ آپ نے وقت کے پیغمبر کی گفتگو کو تسلیم نہ کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، نہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دھوکھا لوگوں کے درمیان کہ ان کے جمے ہوئے پاؤں فتزل پھسلنا شروع کر دیں۔ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنی باتوں جھوٹی باتوں کو پختہ کرنے کے لیے رب کے نام کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، کعبہ کے نام کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کے نام کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کو قرآن سے واقفیت بھی نہیں۔ قرآن کو وہ جانتے نہیں کہ قرآن کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہم قسمیں ٹھہرا رہے ہیں۔ اپنی گفتگو کو، جھوٹی گفتگو کو پختہ کرنے کے لیے، اسے سچ دکھانے کے لیے ہم قرآن کو گواہ بنا رہے ہیں۔ ایک چور تھا، اس نے چوری کی، جب چوری کر کے حاکم وقت کی عدالت میں پہنچا، گرفتار ہو گیا تھا، حاکم وقت کی عدالت میں پہنچا، حاکم وقت نے مختلف قسم کی سزائیں دی، اس نے کوئی پرواہ نہ کی، کوئی پرواہ نہ کی، ہر ایک سزا کو بڑا آسانی سے وہ برداشت کر رہا تھا۔ حاکم وقت بڑا رنجیدہ ہوا کہ شاید ممکن ہے کہ میں اس کو جھوٹی سزا دے رہا ہوں، اس لیے کہ اتنی سزائیں دینے کے باوجود اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اب اس نے ہیلے اختیار کیے، اس نے سوچا کہ اس کو قسمیں اٹھاؤں، رب کی قسم کا نام دیا کہ رب کی قسم اٹھا، اس نے بڑی آسانی سے اٹھا دی۔ کہتے ہیں یہ تو پہلے بھی بہت بار اٹھائی ہیں۔ کہتے ہیں نبی کی قسم اٹھا کے تو نے یہ کام نہیں کیا، اس نے نبی علیہ السلام کے نام کی بھی قسم اٹھا دی۔ کہتے ہیں یہ قسمیں تو پہلے بھی کافی بار اٹھائی، کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا اچھا آپ قرآن کی قسم اٹھاؤ۔ اس بیچارے نے قرآن کو دیکھا ہوا نہ تھا، کہنے لگا پتہ نہیں وہ کتنی بڑی چیز ہوگی کہ جس کی مجھے قسم دی جا رہی ہے۔ کہتے قرآن کی قسم نہیں اٹھاتا، جب قرآن کی قسم کھانے سے انکار کیا چوری تسلیم ہو گئی کہ چور یہی ہے، چور یہی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مسجد کے راستے سے گزر رہا تھا، بچے بڑی توجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اپنے رفقا سے پوچھتے ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس چیز کو اتنی توجہ سے پڑھا جا رہا ہے، اتنی آواز سے پڑھا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں چلو میں نے قرآن کی قسم اٹھائی تھی کسی موقع پر، یہ مجھے قرآن دکھا تو دو کہ قرآن ہے کیا چیز۔ جب قرآن کریم کے نسخے اس نے دیکھے تو کہنے لگا یہ ایک قرآن کیا، یہ تو میں سینکڑوں اٹھا لوں گا۔ تو اپنی باتوں کو پختہ کرنے کے لیے قرآن کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھنا جو لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں میرا رب فرماتا ہے ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسی پوچھ ہوگی کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ وہ بڑا کیا ہے خدا جانے، خدا کی ذات بھی بڑی ہے، پھر عذاب بھی بڑا، اللہ جانے کہ وہ کیا عذاب ہوگا۔ وہ ہے کہ رب کائنات قرآن کریم سے ہی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔